بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے موجودہ جو حالات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ملک میں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے۔ ہر ریاست سے کچھ نہ کچھ مسائل اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہماچل میں کانگریس کی حکومت ہے، لیکن وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی سنگھ پریوار وہاں مساجد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ جو مسجدیں برسا برس سے آباد ہیں، اس کا سلیب بھی اگر ڈال رہے ہیں تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسجد سے ہٹے تو پھر دوسری مسجد کی طرف رخ کو موڑا جا رہا ہے۔ ابھی گجرات سے خبر آئی کہ عدالتی احکامات کو بالائے طاق رکھ کر گجرات میں ایک قدیم مسجد کو ڈیمولش کر دیا گیا اور قبرستان کو بھی ڈیمولش کر دیا گیا۔ سومناتھ کے ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے۔ اب منادر کے ایکسٹینشن کا اگر مسئلہ ہے تو کیا اطراف و اکناف میں مساجد نہیں رہ سکتے، مسلم آبادیاں نہیں رہ سکتی؟ اور پھر ابھی پونے کا ایک مسئلہ آیا ہے جہاں فرقہ پرستوں نے مسجد کو ٹارگٹ کیا، جبکہ مسجد کے اطراف قریب 1000-1500 گھر بھی آباد ہیں جو سمجھیے کہ وتاؤٹ پرمیشن ہے، اللیگل ہے، لیکن ان گھروں کو رہنے دیا گیا، مسجد اور مدرسے کو ڈھا دیا گیا۔ تو یہ ملک کا اس طرح سے ماحول سمجھیے ہے۔ اور چیف منسٹرز کے بھی جو بیانات ہیں اس میں بالخصوص ابھی آسام کے ہیرو بسوا سرما نے یہ بات کہی ہے کہ ہم آسام کو نیا اور جدید سمجھیے کہ آسام بنا رہے ہیں، اور اب تک 600 مدرسوں کو میں نے بند کر دیا ہے، مزید مدرسے بند کر دیے جائیں گے کیونکہ یہ دقیانوسی تعلیم یہاں پر ہوتی ہے۔ ہم سمجھیے کہ ایک نئے آسام کی استھاپنا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سب اس آسام میں نہیں چلے گا۔ آسام کی غربت، آسام کی بے روزگاری، آسام میں بے گھر لوگ، آسام کی باڑھ، اس کی بات کبھی نہیں کی جائے گی، ترقی کی بات نہیں کی جائے گی۔ مدرسوں کو بند کرنے، مدرسوں کو اٹھا دینے، مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں بند کر دینے کے احکامات جاری ہوں گے۔ اگر یہ سب ملک میں اس طرح چلتا رہا تو یاد رکھیے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ 20 کروڑ مسلمانوں کو آپ لے جا کر بحیر عرب میں غرق نہیں کر سکتے، اور نہ 20 کروڑ مسلمانوں کو دبا کر کچل کر آپ سمجھیے کہ ایک ملک کو ترقی یافتہ نہیں بنا سکتے۔ اور ہندوستان کا مسلمان بڑا غیور ہے، ہندوستان کا مسلمان بڑا سیاس بھی ہے، اور سیاس اور غیور اس وجہ سے ہے کہ 1947 میں ہمارے پاس مواقع تھے کہ ہم دو میں سے کسی ایک کو سمجھیے کہ صاحب چنیں، تو ہم نے ہندوستان کو چنا، اور ہندوستان میں ہم سمجھیے کہ اپنی نسل در نسل سے آباد ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ کوئی ہمیں یہاں دبا کر کچل کر یا سمجھیے کہ ڈرا کر سہما کر اپنا راج نہیں چلا سکتا۔ وقتی طور پر یہ مسائل ضرور آ رہے ہیں، لیکن ان مسائل کا مقابلہ بھی کیا جائے گا، اور یہ طاقتیں انشاءاللہ عنقریب شکست فاش ہو جائیں گی۔ ان طاقتوں سے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پوری جرأت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی حوصلے پست نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک بلند قوم، باحوصلہ قوم کی طرح حالات کا مقابلہ کرے۔ یہ طاقتیں خود بخود ختم ہوں گی۔ یہ ملک دشمن طاقتیں بھی ہے، یہ سماج دشمن طاقتیں بھی ہے، یہ مذہب دشمن طاقتیں ہیں۔ نہ سمجھیے کہ ان کے پاس کوئی کیریکٹر ہے، نہ ان کے پاس کوئی کردار ہے۔ کسی بھی مذہب میں کسی کو تکلیف دینے، کسی کی مذہبی عبادت گاہوں کو گرانے، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو کچلنے کی کوئی تعلیم کسی بھی دنیا کے مذہب میں نہیں ہے۔
لیکن یہ سب کے خلاف دھرم کی بات بول کر جا رہے ہیں، یہ ادھرمی ہے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔